أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایام عزا کی یہ آخری مجلس ہے. 8 ربیع الاول 2.25 مہینے ایام عزا کے اسی پہ تمام ہوتے ہیں. دنیا بھر میں مجالس برپا ہوتی ہیں اور یہ آخری ایام جو آخری دن ہے اس میں جلوس بہت سی جگہوں پہ برپا ہوتے ہیں. خداوند متعال تمام عزاداروں کی، ماتمیوں کی، زائرین کی، عزاداروں کی اور جلوس میں شرکت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. کیونکہ 8 ربیع الاول روز شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل مسائل پیش کروں گا. یہ آخری جو ایام ہیں یوں تو محرم اور صفر غم کے مہینے ہیں. اول ربیع الاول کو کیونکہ جناب سیدہ سلام علیہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی تھی اس لیے ہم خوشی نہیں مناتے. 2 ربیع الاول کو بنا بروایت قافلہ اسیران کربلا کا مولا سجاد کے ساتھ واپس مدینے پہنچا بنا بروایت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو بھی. اسی طرح سے 4 ربیع الاول کو جناب معصومہ قم کی شہادت ہے. تو یہ 8 ربیع الاول تک ایام عزا کا غم اہتمام کیا جاتا ہے.
میں صرف آج مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مولا کی شہادت کی تاریخ تو 8 ربیع الاول ہی ہے، ولادت کی تاریخ پہ اختلاف ہے، 24 ربیع الاول بھی لکھی ہے، 8 ربیع الثانی اور 10 ربیع الثانی بھی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں بیان کی گئی۔ شہادت 200 ولادت کی تاریخیں بیان کی گئی۔ شہادت جو ہے 260 ہجری میں ہے اور ولادت جو ہے وہ 232، تو امام 28 برس کے تھے وقت شہادت۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس زمانے میں بہت مشہور تھی کہ میرے 12 اوصیاء ہوں گے اور میرا جو 12واں وصی ہوگا، میرا 12واں جو جانشین اور یا نائب ہوگا، وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا اور جتنے ظالم حکمران ہیں ان کا تختہ الٹ دے گا۔ تو اب بنی عباس کو اس بات کا بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے بھی یہ جو اہل بیت ہیں ان میں سے 12ویں نے آنا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف احادیث تھیں کہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہوگا میرا 12واں جانشین، اور المہدی میں ولد فاطمہ، مہدی جو ہے وہ فاطمہ الزہرا کی نسل میں ہوگا۔ اور تو یہ احادیث دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے بھی یہ ان میں ہمیشہ امامت کا دعویٰ رہا۔ بہت سے لوگ حکمران بنتے رہے بنی امیہ میں، بنی عباس میں اور صحابہ رسول میں بہت سے، لیکن سب کو یہ اندازہ تھا، پتہ تھا اور جانتے تھے کہ بھی در حقیقت جو وارث ہیں وہ یہی اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت میں بھی اب 11ویں امام علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب کو پتا تھا بھی یہ 11ویں تو انہی کی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ امامت جو ہے حسن و حسین علیہ السلام کے بعد کبھی بھی بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، اور یعنی علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام کے دونوں بیٹے امام ہوں گے، حسن و حسین، ان دونوں کے بعد کبھی امامت جو ہے بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی بلکہ امامت جو ہے وہ بیٹوں میں رہے گی۔ تو جھوٹے دعوے ہوتے رہے، بھائیوں نے دعوے کیے لیکن یا بیٹوں میں بعض کا متعدد نے، تو اس لیے سب لوگ دیکھ رہے تھے بھی یہ چل رہے ہیں اور یہ 11ویں ہیں، باقی کیونکہ جتنے بھی جھوٹے دعوے ہوئے ان کے اندر جو ہے وہ عدد بڑھ گئے تھے۔ زیدیہ جو فرقہ تھا اس میں بھی عدد بڑھ گئے تھے، اسماعیلیوں میں بھی اسی طرح سے، واقفیہ ختم ہی ہو گئے تھے، فتحیہ بھی ختم ہو گئے، اس طرح سے جو کیسانیہ یا کرامتہ، تو مختلف جو ہیں وہ گروہ چلے ختم ہوئے۔ تو اب واضح سی چیز سی کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور 12ویں انہی کے فرزند ہوں گے۔ تو اب کیا جب 10ویں امام کو معتز باللہ نے زہر دے دیا تو اس کے بعد وہ کچھ مہینے زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو دور امامت تھا وہ 3 خلفائے عباسی کا ہم زمان تھا، دور امامت یعنی 6 سالہ دور امامت۔ 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو معتز نے زہر دیا، مختلف جو ہیں وہ، اور معتز کے بعد چند مہینے امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت اس کے ساتھ رہا، اس کے بعد پھر محتدی باللہ تقریباً 11 مہینے 28 دن اس کا دور خلافت رہا۔ اس کے بعد پھر 5 سال کے قریب معتمد عباسی کا دور خلافت رہا، جس نے 23 سال خلافت کی۔ بنی عباس کا 15واں یہ خلیفہ تھا جس کا 23 سال دور خلافت رہا، اور اس کے 5 سال دور خلافت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تھے، اور اسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دلوایا، اسی نے زہر دیا۔ ائمہ علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو مادران گرامی جو ہیں امام علی علیہ السلام کی حضرت فاطمہ بنت اسد، امام حسن حسین علیہ السلام کی جو مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہیں وہ حضرت شہربانو ہیں بنت یزگرد فارسی میں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت حسن ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی۔
امام جعفر الصادق علیہ السلام کی والدہ حضرت ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن بکر، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ حضرت حمیدہ خاتون ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ حضرت تکتم، اور ان کا لقب ام البنین ہی تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام، محمد تقی الجواد علیہ السلام کی والدہ حضرت سبیکہ خاتون ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کی والدہ حضرت سمانہ یا سمانہ حضرت سمانہ خاتون سمانہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حدیثہ، بعض نے سوسن بھی لکھا ہے لیکن حدیثہ خاتون۔ اور 12ویں امام السلام کی والدہ جو ہیں حضرت نرجس خاتون۔ تو اب یہ ائمہ علیہ السلام میں چاہتا تھا 12 اماموں کی حدیث ثقلین کا میں انتخاب کیا، تو رسول خدا فرماتے ہیں میں آپ کے درمیان، تمہارے درمیان امت کے یعنی صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت، ان تارکن فکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، تو اب قیامت تک کے لیے قرآن بھی باقی رہے گا اور اہل بیت بھی باقی رہیں گے۔ وَعِتْرَتِ اہل بیتی مَن تَمَسَّکْتُم بِہِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِی أَبَدًا، اگر میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ میرے بعد کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے میرے پاس میرے بعد، وہاں تک جو ہے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے۔ تو اب ائمہ علیہ السلام کی اگر زندگی پڑھی جائے، اور بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں، ارشاد مفید، شیخ مفید کی کتاب الارشاد، کتاب الارشاد 12 اماموں کی زندگی میں، پہلی جلد جو ہے امیر المومنین پہ، دوسری جلد 11 اماموں پہ، تو انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ اور تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے 28 برس ہیں، اور صرف 6 سال یعنی جب سن شہادت، یعنی آپ کا جب شہادت کے وقت صرف 28 برس کے تھے، اور 6 سال دور امامت ہے، لیکن اس دور امامت میں 103 راویان حدیث سے امام سے احادیث ہیں، یعنی اور جبکہ زیادہ تر جو آپ کا دور گزرا ہے وہ زندان میں گزرا ہے۔ معتمد عباسی بار بار جو ہے وہ آپ کو زندانوں میں ڈالتا رہتا تھا، ایک سے ایک زندان کے آپ کے واقعات بھی ہیں، اور زندانوں میں آپ کو رکھا گیا جس میں بے انتہا مظالم کیے گئے، شکنجہ کیا گیا امام علیہ السلام کو، بے انتہا ظلم کیے گئے تاکہ امام کو مارا جا سکے، اور تاکہ 12ویں امام دنیا میں نہ آئیں، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ 11ویں ہیں تو انہی کے فرزند جو ہیں وہ 12ویں امام علیہ السلام ہوں گے۔ تو مختلف زندانوں میں امام کو رکھا گیا اور بے انتہا مظالم ڈھائے گئے۔ اور سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ان تینوں کے تینوں خلفائے عباسی نے امام کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، تینوں نے، تاکہ 12ویں امام آئیں ہی نہیں دنیا میں۔ جیسے فرعون، نمرود کوشش کرتا رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہوں، کیونکہ اس کو بتایا تھا کہ ابراہیم آئے گا جو تیرا تخت الٹ دے گا، اور جس طرح سے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تیرا تخت الٹ دے گا، تجھے مار دے گا، موسیٰ وہ کوشش کرتا رہا۔ اسی طرح سے 12ویں امام علیہ السلام کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ پیدا ہوں، لیکن وہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ پھونکوں سے جو ہے وہ اللہ کے چراغ کو بجھا دے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا، حتمی وعدہ تھا۔ تو بہرحال تو اب یہ تینوں بادشاہوں نے کوشش کی کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی بہت زیادہ، اگر دیکھا جائے تو 7 سال کچھ شاگرد پڑھنے کے لیے آتے رہے، اور انہوں نے امام سے ایک تفسیر بھی منسوب کی، تفسیر منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام، جس پہ بعض علماء نے کچھ اعتراضات بھی کیے، لیکن بہت سے نے اس کو مستند بھی قرار دیے، جیسے شیخ صدوق جو علامہ مجلسی، ان لوگوں نے اس کو مستند قرار دیا، لیکن اس میں کچھ ضعیف باتیں، یعنی کیونکہ امام نے خود نہیں لکھی، ان شاگردوں نے امام سے اس تفسیر کو لکھا ہے، اور جو کچھ انہیں یاد رہا، تو ساری تفسیر نہیں لکھ سکے وہ، جو کچھ امام سے انہوں نے سنا اس میں سے بہت سی باتیں ان کو سننے میں بھی اشتباہ ہوا ہوگا، اس لیے امام حسن عسکری منسوب بے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، امام نے خود نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے ان سے سننے کے بعد لکھا، تو خود تفسیر قرآن منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام، اس میں کچھ اشتباہات ہو سکتے ہیں، جیسے علامہ حلی نے یا ابن غضائری نے یا اور لوگوں نے اس پہ کچھ اعتراضات کیے۔ تو بہرحال امام سے پھر بہت زیادہ احادیث امام سے روایت کی گئی ہیں، اور خاص طور سے
ابو ہاشم جعفری رضی اللہ عنہ، جنہیں ابو ہاشم جعفری کے نام سے مشہور ہیں کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ان سے بہت زیادہ روایات ہیں. ان کا نام تھا داؤد ابن قاسم. داؤد ابن قاسم جعفری ابو ہاشم ان کی کنیت تھی، اور انہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا ہے. انہوں نے بہت زیادہ روایات کی ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور بہت زیادہ معجزات اور روایات ان سے ہیں، اور ان کی ائمہ علیہ السلام نے توثیق کی ہے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ روایات کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کے خود ادوار کو خود اور بہت سے معجزات ان سے دریافت کیے، کہ جب کسی نے کہا، یا خود انہوں نے کہا کہ بھی جب زندان میں تھے اور امام نے زندان میں بہت سے وہاں علوی بھی موجود تھے. علوی یعنی سادات، اس زمانے میں علوی کہتے تھے، یعنی حضرت علی کی نسل ہیں یہ. تو امام نے کہا کہ میں تم لوگوں کو خبر دیتا، بتاتا اگر تمہارے درمیان میں کوئی پرایا نہ ہوتا. اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف. تو وہ کہا کہ اس کو باہر جانے کے لیے کہو. اس کو باہر جانے کے لیے کہا کہ آپ تھوڑا باہر چلے جائیں. امام نے کہا اس کے کپڑوں میں اگر تم تلاش کرو گے تو تمہیں ایک ورقہ ملے گا، کاغذ ملے گا، جس پہ کہ تمہارے ساری کی ساری خبریں لکھ لکھ کے بادشاہ تک پہنچا رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو وہاں واقعی کپڑا موجود، کپڑے میں اس کے ایک کاغذ موجود تھا. کہا یہ تمہاری رپورٹنگ کر رہا ہے، تمہاری جو ہے وہ جاسوسی کرتا ہے. بہرحال امام نے کہا کہ تم لوگ فلاں فلاں تاریخوں میں سب کو بتایا کہ کون کب کب رہا کر دیا جائے گا. اور کسی نے کہا مولا یہ جو ہے بادشاہ، امام نے کہا یہ مر جائے گا، اس کو میں نے خدا سے شکایت کر دی. تو اس پہ نفرین کی، اور وہ معتز جو ہے محتدا، وہ مر گیا. بہرحال امام علیہ السلام نے علی ابن یعنی عیسیٰ ابن صبیح نامی ایک زندان میں امام کے موجود تھا. یہ ہے انوار البحیہ میں شیخ عباس قمی نے لکھا. اور وہاں پہ یہ ہے موجود کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن صبیح سواد بے یہ ہے صبیح کہتے ہیں خوبصورت کو، میں زندان میں تھا. تو کہا امام نے کہ بھئی تم 65 سال اتنے مہینے اور 1 دن کے ہو گئے. انہوں نے کہا میرے پاس ایک کتاب تھی، میرے پاس ایک کاپی تھی جس کے اندر میں نے نوٹس لکھتا تھا، اسی میں میری تاریخ پیدائش لکھی تھی. میں نے اپنے گنے دن تو بالکل اتنے ہی سال، اتنے مہینے، اتنے دن بنے جتنے امام نے بتائے تھے. امام نے کہا فلاں تاریخ کو تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہارے اولاد ہے؟ کہا نہیں میرے ہاں اولاد نہیں ہے. امام نے کہا انشاءاللہ تمہیں اللہ اولاد دے گا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اور پھر امام نے یہ شعر پڑھا، من کان ذا ولد یدرک ظلامتہ ان الذلیل الذی لیست لہ عضد. شعر پڑھا کہ بھئی جس کی اولاد نہ ہو وہ اس کا کوئی بازو نہیں ہے، وہ کمزور اور وہ ہمیشہ یعنی خاری اٹھاتا ہے. تو اس نے پوچھا کہا کہ مولا آپ کے ہاں بھی کوئی فرد اولاد ہے؟ امام نے کہا ہاں انشاءاللہ میرے ہاں اولاد ہوگی، اور میرا ہی وہ بیٹا ہوگا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و جور کو ختم کر دے گا. یہ میرے اجداد کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اور جو خبر ہے وہ میرے متعلق. بہرحال مختلف جو ہیں وہ زندانوں میں امام کو منتقل کیا گیا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. بہت زیادہ زندان امام علیہ السلام نے دیکھے، اور یہاں تک ہے کہ ایک زندان بان تھا، مختلف زندان، بہت زیادہ ان کے نام بیان کیے گئے ہیں ایک کے بعد دوسرا، جو زندان جو امام کو جو ہے زندانوں میں رکھتے تھے. ایک زندان بان کا نام تھا علی نامی ایک زندان بان تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ بہت سخت دل اور بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ سختی شکنجہ کرنے والا. تو اس کے زندان میں ڈالا اور کہا کہ بھئی جو تم سے ہو سکتا ہے، ان کو جتنی ہو سکتا ہے تم امام پہ ظلم کرو، امام کو سختی کرو، امام کو تم جو ہے وہ شکنجہ کرو. تو اب ایک مرتبہ جب اس کے زندان میں ڈالا گیا تو امام علیہ السلام کی وہ عبادت، اس کا نام علی تھا، اب علی نام کا اثر. تو امام کی اس نے عبادت کو جب دیکھا تو وہ امام کی عبادت سے ایک ہی دن میں اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو امام سے متاثر ہوا، امام نے اس کو اپنے سے قریب کیا، امام کی وہ عبادتوں کو دیکھتا، یہاں تک کہ اس حد تک امام سے متاثر ہوا کہ وہ امام کا شیعہ ہو گیا، ایمان لے آیا.
امام نے اسے دعا دی اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کبھی بھی اس نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک ہی دن میں امام کے جو ہے وہ اوپر ایمان لے آیا۔ بہرحال بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب انصار امام کے، ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام سے میں نے سوال کیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس آیت سے متعلق، تو امام نے جواب دیا اور آیت کی تفسیر کو پیش کیا، اس طرح سے بیان کیا، کہا کہ یہ آیت ہے قرآن کے اندر کہ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے، جو چاہے، کہا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب وہ واقعات ہوتے ہیں تو اللہ ان سے باخبر ہوتا ہے، یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو امام نے کہا کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، توحید کا انکار ہے۔ امام نے اس کی تفسیر کی تو وہ ابو ہاشم جعفری داؤد ابن قاسم جعفری کہتے میں نے کہا کہ لیکن یہ تو اپنے ذہن میں سوال آیا کہ لیکن یہ جو بنی عباس اور یہ دوسرے لوگ یا بعض امام کے جو گزشتہ ائمہ کے شاگرد ہیں ان کے نظریے کے خلاف ہے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا، میں نے صرف ذہن میں سوچا، امام نے فوراً کہا کہ اے ابو ہاشم جعفری، توحید اوروں سے نہ سمجھنا، صرف آل محمد علیہ السلام سے سمجھنا، ممکن نہیں ہے کہ علم خدا میں نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ علم الہی میں، اور کہا ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں علم دیا، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی بہت زیادہ روایت میں ابھی دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ کتابیں دیکھی، بہت زیادہ کتابوں سے نوٹس وغیرہ لیے ہیں، بہت زیادہ مفصل واقعات امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور یہاں تک کہ ایک کچھ یہ خود فیض کاشانی نے اپنی المحجۃ البیضاء کے اندر کتاب میں اس کو واقعے کو درج کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گزر رہا تھا، یعنی 4-5 افراد اکٹھے کھڑے تھے شیعہ، ان کے ساتھ ایک صاحب جو ایمان نہیں رکھتے تھے امام علیہ السلام کے، تو کہا کہ لوگوں نے اعلان کیا کہ امام جو ہے، بادشاہ نے امام کو بلایا ہے اور وہ خلیفہ جو ہے امام کے ساتھ گزرے گا بھی۔ تو وہ 5 افراد کھڑے تھے، ان میں 4 شیعہ، ان میں سے ایک آدمی، اس نے امام کو دیکھا جیسے کہ امام آئے ہیں، اور امام رکے، ایک مرتبہ اپنی سواری کو روکا، اپنے گھوڑے کو روکا، اور امام نے اپنا امامہ اتارا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور دوبارہ امامہ رکھا، مسکرا کے اس آدمی کو دیکھا اور چل دی۔ جب چلے تو اس نے فوراً جو ہے جس کو دیکھا تھا، سب نے متوجہ ہو کہ اس کو دیکھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ حجت خدا ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب، کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی میں ان پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، تم لوگ شیعہ میں تمہارے ساتھ آ گیا تھا، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر امام یہاں سے گزرے، اگر یہ حجت خدا ہیں تو کچھ دیر کے لیے اپنا امامہ اتاریں گے۔ کہا امام نے میرا ذہن پڑا، مسکرا کے مجھے دیکھا، اپنا امامہ اتارا، اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا، دوبارہ امامہ رکھا، دکھایا یعنی کہ میں نے امامہ اتارا، تیرے ذہن میں جو سوال تھا میں تجھے دلیل دے رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ میں حجت خدا ہوں، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں میں ان پہ ایمان لے آیا۔ تو ایسے بہت سے واقعات اور امام کے جو ہیں بہت سے مناظرات، یہاں تک کہ ایک زندان بان سے متعلق ملتا ہے کہ اس کی بیوی مؤمنہ تھی، بہت زیادہ ایمان رکھنے والی، اور کہتے ہیں کہ بھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھی امام تیرے زندان میں ہے، توبہ کر اور امام کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا آزاد کر دوں؟ میں تو بلکہ پہلے سے زیادہ ظلم کروں گا، تو جانتی ہی نہیں ہے، یہ لوگ اس کو جو ہے امام مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، میں اس کو جانوروں کے سامنے ڈال دوں گا اور جانور اسے کھا لیں گے۔ تو ایک مرتبہ اس نے باغ وحش، جو عباسیوں نے ایک بہت بڑا چڑیا گھر اپنے زمانے بنایا تھا، اس میں بڑے بڑے شیر اور سب درندوں کو لائے، تو درندوں کے سامنے اس نے جا کے امام علیہ السلام کو وہاں پہ زندان سے نکالا، وہاں باندھ کے رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ سارے درندے جو ہیں وہ امام کے قدموں میں بیٹھے، چاروں طرف جمع۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، کہ کس طرح سے نکالوں، اندر کیسے جاؤں؟ اور کہا کہ کس طرح سے بہرحال جانوروں کو پھر آگ لے کے گئے اور ڈرایا اور دور کیا، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو واپس زندان میں ڈالا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے یہ؟ اس کی مومنہ بیوی نے کہا کہ تجھے ابھی بھی ایمان نہیں آیا؟ یعنی واقعات بھرے ہوئے معجزات سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور یہاں تک میں نے ایک معجزہ امام ائمہ علیہ السلام کے پڑھا ہے، 10ویں امام علیہ السلام کا، اور 10ویں امام سے منسوب ہے، کہ جب ایک مرتبہ 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں
وہ متوکل کا ظاہراً واقعہ ہے کہ اس نے 10ویں امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو میرے نئے نئے غلام آئے ہیں ان سب کو لے کے جاؤ، دکھاؤ کتنے طاقتور ہیں میرے غلام، یہ آئندہ میرے خلاف کوئی بات نہ کریں، جرت نہ ہو ان کو۔ ڈرانے کے لیے 50 جو ہیں وہ نئے غلام خرید کے لایا تھا، قداور سے، افریقہ کے رہنے والے۔ تو اب وہ جیسے ہی ان سب نے امام کو دیکھا وہ فوراً جھک گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ سجدے میں گرے تو کیا امام علیہ السلام نے کہا نہیں، سجدے سے اٹھو، سجدہ نہ کرو۔ تو ایک مرتبہ جو مامور تھے، جو فوجی تھے، اور اس لیے عسکر کہا جاتا ہے، عسکر وہاں پہ وہ فوجی چھاونی تھی، عسکر وہاں پہ فوجی چھاونی تھی، اس لیے عسکر کہا جاتا تھا اس کو، اور اس لیے وہاں پہ رہنے والوں کو عسکری، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے مہاراج۔ تو اب امام علی نقی علیہ السلام کے جب سامنے گئے تو کبھی تم اس کے اتنا کیوں احترام کر رہے ہو؟ علی نقی علیہ السلام سے متعلق کہا، فوجیوں نے یا اس کے مامورین جو تھے متوکل کے، کہا کیوں اتنا احترام کر رہے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو؟ تم تو بھی تازہ یہاں سامرہ میں لائے گئے ہو، تم سارے غلام ہو، تم کیسے جانتے ہو انہیں کون ہے یہ؟ تم کیوں اس کے سامنے جھک رہے ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ تم اس کو اتنا زیادہ احترام دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تم جہاں سے افریقہ سے میں لے کے آئے ہو، یہ آدمی وہاں ہمیشہ ہمارے پاس تبلیغ کے لیے آتا ہے، یہی تو آدمی ہے جو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، جس نے ہمیں خدا کا ماننے والا موحد بنایا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، اور تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہی تو ہمیں آشنا کیا۔ متوکل نے کہا ان 50 کے 50 غلاموں کو مار دو، اس سے پہلے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہم نے جن کو یہاں پہ محدود کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق روایات ہیں کہ ایک آدمی گرگان، ایران کا ایک شہر ہے، جو آپ جب تہران یا قم سے مشہد کی طرف جائیں گے تو راستے میں آتا ہے گرگان کے نام سے ایک شہر۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گرگان سے امام کے لیے خط لے کے آیا، یعنی حج سے واپس آیا، تو ایک آدمی نے کچھ سوالات بھیجے، تو امام اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ گرگان میں امام علیہ السلام خود آئے ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے۔ تو یہ جو آج تیولرز کہا جاتا ہے کہ زمین سکڑ جاتی ہے اللہ والوں کے لیے، وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلُّ مَا بِهِ الْمَوْتَى، اس قرآن کے ذریعے زمین کو سکیڑا جا سکتا ہے اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو امام علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آپ گرگان تشریف لے گئے تھے، سامرہ سے، جو ایران میں ہے، کہ جمعے کے دن 23 ربیع الاخر کو، ربیع الثانی کو وہاں پہ۔ بہرحال اب یہ واقعات بہت تفصیلی ہیں، بہت لمبے لمبے، میں اس کو خلاصہ کر کے جناب عیسیٰ سے متعلق پھر امام، بہرحال تو ایسے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے سے متعلق سوالات اور واقعات، امام کے سے جو بہت زیادہ قرآن کے آیات سے متعلق سوالات کیے گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ اپنے شیعوں کو آگاہ کیا۔ ابو الادیان جو ہیں وہ امام کے ایک صحابی ہیں، ابو الادیان، وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے پیغام لوگوں تک پہنچاتا تھا، تو امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام نے کہا کہ اے ابو الادیان، یہ میرے خط ہیں، تم قم لے جاؤ، ایران قم مقدس ہی میرے شہر، میرے خطوط لے جاؤ، اور وہاں سے تم جواب لے کے آؤ لوگوں کے۔ لیکن اے ابو الادیان، جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر میں نالا و شیون بلند ہوگا، مجھے شہید کیا جا چکا ہوگا میرے گھر میں۔ کہا لیکن مولا آپ اتنے جوان ہیں، کہا تو کہا کہ آپ کے بعد پھر امام کون ہے؟ کہا کہ ایک بچہ جس کے رنگ گندم گون ہیں، بال گھنگریالے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، وہ خوبصورت آنکھیں۔ کہ مولا مجھے اور بتائیں کوئی نشانی۔ امام نے کہا کہ جو تم خط وہاں جب جاؤ گے میرے جواب لے کے، تو وہاں سے تمہیں دوبارہ سوالات کے خط بھیجیں گے، وہ تم سے پوچھے گا، ان خطوط کا جواب دے وہی۔ کہ مولا اور کوئی علامت ہے؟ امام نے کہا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا بچہ، وہی میرا امام، وہی میرے بعد امام۔ تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور یہاں تک کہ امام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی تھا بغداد میں، یا اسحاق کندی نامی، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن اسحاق کندی نامی ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس نے پوری اس زمانے میں کتاب لکھنا شروع کی، تناقض فی القرآن کے نام سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ قرآن میں تناقض یا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، کہیں گے اللہ یہ کہہ رہا، کبھی وہی کہہ رہا ہے۔ ایسے
ائمہ علیہ السلام سے ایسی بہت سی آیات کے جوابات پائے جاتے ہیں۔ توحید صدوق میں نے جب ترجمہ کیا اس میں وہاں موجود ہے، مولا علی علیہ السلام سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک جگہ اللہ نے یہ کہا، دوسری جگہ یہ کہا، مولا نے ان دونوں کا حل بتایا آیات کے ذریعے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ علامہ طباطبائی نے جب المیزان لکھی تھی تو ان سے سوال کیا کہ آپ نے قرآن کی آیات سے قرآن کا جواب کیسے دیا، کہ یہ کہ تفسیر قرآن بالقرآن والحدیث والعقل، یعنی آپ قرآن کا قرآن سے جواب، حدیث سے اور عقل۔ تو کہا یہ آپ بالکل جدید نظریہ ہے۔ آپ نے فرمایا، علامہ طباطبائی نے، سید محمد حسین طباطبائی نے فرمایا کہ نہیں، یہ جدید نظریہ نہیں ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ قرآن، بہت سی قرآن ہی کی آیات قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، قرآن ہی قرآن کا جواب ہے۔ اور پھر کہا جہاں پہ قرآن میں نہ ملے جواب تو پھر حدیث میں معصوم سے پوچھو، وہ معصوم تمہیں قرآن سمجھائیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ تو بہرحال اس نے کتاب لکھی، لکھنے لگا اور دن رات لکھتا رہتا تھا۔ شاگرد اس کے بہت سے بھائی امام کے پاس کہا کہ مولا وہ اس سے یہ قرآن کے اندر تناقض ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ، اس کی خدمت کرنے لگو اس سے۔ کہا لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولا نے کہا پھر جب وہ تم قریب ہو جاؤ اس سے تو پھر ایک دن سوال کرنا کہ جس نے قرآن تالیف کیا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں کسی اور نے لکھی، تم کہتے ہو جس نے بھی لکھی، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہے، تو ایک دن تم اس سے سوال کرنا کہ بھئی اگر جس نے قرآن لکھا ہے وہ تم سے آگے سوال کر لے کہ تو قرآن میں تناقض ثابت کر رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، تو آیا لکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ مفہوم نہیں تھا جو تو سمجھا، میرا یہ تھا، اس کا یہ مفہوم نہیں، یہ ہے۔ کہا والا کیا ہوگا؟ کہا وہ سمجھ جائے گا، وہ قابل آدمی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ فلسفی تھا وہ بہت بڑا، اسحاق کندی۔ اس نے شیعہ نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، میں قریب ہو جاتا ہوں اس سے اور اس سے ایک دن سوال کر لوں گا۔ وہ ہر روز وہاں جانے لگا، گھر میں خدمت کرنے لگا، چائے لا رہا، کھانا، یہ وہ مصروف آدمی تھا، فلسفی، دن رات کتاب لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا ابھی میں آئے، جب زیادہ قریب ہو گیا تو ایک دن کہنے لگا کہ استاد میں ایک سوال کروں؟ کہا ہاں۔ کتاب لکھتے لکھتے وہ دن رات کتاب لکھتا رہتا تھا کہ پوچھو۔ اس نے کہا یہ قرآن میں جو آیات ہیں اگر لکھنے والا ہے آپ سے کہے آ کے کہ یہ آیات کا مفہوم وہی ہے جو تم سمجھو، یا میں جو میرا مفہوم کچھ اور تھا، تم وہ سمجھے بھی ہو کہ جو میں نے آیات میں لکھا کہ جو تم کہہ رہے ہو جس میں تناقض ہے؟ اس نے لکھتے لکھتے قلم رکھ دیا، اسحاق کندی نے۔ اس نے کہا یہ سوال کس نے کیا؟ کہا یہ میرے ذہن میں سوال آیا تھا، میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ کہا تو شاگرد ہے، میں استاد ہوں، اتنے عرصے میں میرے ذہن میں سوال نہیں آیا، تیرے ذہن میں کیسے سوال آ سکتا ہے؟ مجھے سچ سچ بتا، یہ سوال تجھے کس نے بتایا؟ تو کہنے لگا بھائی اگر سچ سچ بتاؤں تو یہ جو حسن ابن علی العسکری ابو محمد ہیں، امام حسن عسکری السلام کا، انہوں نے یہ سوال کہا۔ تو ایک مرتبہ اسحاق کندی نے کہا کہ ہاں وہ اسی گھر سے یہ سوال آ سکتا ہے، وہی یہ سوال کر سکتے تھے۔ ہاں واقعاً یہ کہ بھائی میں سمجھا ہی نہیں ہوں کہ اللہ کا مفہوم کیا، تو میں تناقض کیسے ثابت کر رہا ہوں؟ کچھ کہتے ہیں وہ لے کے کتاب کنویں میں کود گیا، کچھ کہتے ہیں اس نے اس کو آگ لگا دی۔ میں نے روایت جو دیکھی اس میں لکھا کہ آگ لگا دی اس نے اس کتاب کو۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ بنی عباس کے زمانے میں خود انہوں نے ایک سیاسی چال چلی اہل بیت کو نیچے ثابت کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن بھی قدیم ہے، اور وہاں بحث شروع ہو گئی۔ قرآن جو ہے قدیم، قدیم یعنی اینشنٹ، یعنی وہ لفظی قدیم نہیں بلکہ جو یعنی اللہ کو ہم کہتے ہیں قدیم ہے، اللہ یعنی ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ باقی کوئی بھی شے یا کوئی شخص یا کوئی ہستی قدیم نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے، صرف اللہ قدیم۔ تو انہوں نے بحث شروع کی کہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ قرآن، تو اس لیے قرآن جو ہے وہ بھی قدیم ہے، جب سے خدا تھا تب سے قرآن ہے۔ وہاں اس زمانے بحث ہوں گے قرآن قدیم نہیں، مخلوق ہے، مخلوق ہے یعنی اللہ کا خلق کردہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو ابو ہاشم جعفری، ابو ہاشم داؤد ابن قاسم جعفری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن مولا سے سوال کیا کہ مولا قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟ تو آپ نے کہا ما سوی اللہ، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ صرف قدیم ہے، اللہ صرف ایٹرنل ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، باقی کوئی ہمیشہ سے نہیں تھا، قرآن بھی ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بنایا اسے۔
تو کہنے میرے ذہن میں بات ہے کہ بھئی یہ امام علیہ السلام نے جو فرمایا تو یہ بنی عباس اس کے برخلاف کہتے ہیں. امام نے کہنے لگے، پھر میرا ذہن پڑا، فوراً مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے سورہ اخلاص کو کہا کہ تو نازل ہو جا تو اللہ نے اس کو 4000 پر عطا کیے. فرشتوں کے 2 پر 3 میں مختلف ہیں پر. یہ پر جیسے ہمارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں بیلنس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت کے. کہ تمام فرشتے اس کے سامنے جھکنے لگے کہ بھئی یہ سورہ اخلاص کے 4000 اللہ نے بالوں پر اس کو عطا کی. یعنی اس کو اتنی عظمت دی کہ وہ بھی مخلوق ہے، جو توحید بیان کر رہی ہے سورہ، وہ بھی مخلوق خدا ہے، اللہ کا کلام ہے. کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں تھی سوائے اللہ کے. تو ایسی بہت زیادہ روایات ہیں. بہرحال میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اگر دیکھیں زندگی تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ معجزات، اور امام کے بہت بڑا امام کا کام یہ تھا کہ امام اپنے شیعوں کو 12ویں امام سے آشنا کر رہے تھے. پورے آپ نے علی بن مہزیار احواز کے تھے، مختلف جگہوں پہ وکلاء اپنے شاگردوں کو بھیجا، شاگردوں کو تربیت کیا. 10ویں 9ویں 10ویں 11ویں امام علیہ السلام نے شیعوں کو ایک سسٹم دے رہے تھے کہ بھئی ہم ایسا نہ ہو کہ اب غیبت میں چلے جائیں تو پھر یہ پریشان ہو جائیں کہ اب کیا کیسے سسٹم نظام کیسے چلے گا. کیا امام کی غیبت بہت طولانی. تو مختلف جگہوں پہ قم میں، احواز میں، بغداد میں، مختلف جگہوں پہ امام کے وکلاء کا ایک جال بچھایا. پھر کہا جو خمس جمع کرو اس کو کیسے شیعوں میں تقسیم کرو تاکہ شیعہ پھر محروم نہ، ان کو پھر نظم و ضبط دیا. ایک دن امام علیہ السلام کو جب زہر دے دیا گیا تو امام کے کچھ وہاں شیعہ موجود تھے، دیکھا امام کی حالت بہت خراب ہے، بہت بری. تو کہا مولا کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی، آپ اٹھ نہیں پا رہے. ائمہ علیہ السلام کو، پہلے امام کو زہر اور تلوار دونوں سے، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. امیر المومنین کے جس ابو عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس لیے اس کا ابن ملجم کہا جاتا ہے، اس نے جو ضربت لگائی تھی تو وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. اس میں اتنا زہر تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ تمام کوفے والوں کو اگر زہر دے دیا جاتا تو سب مر جاتے، اتنا زہر تھا. مولا علی علیہ السلام کو اس تلوار سے، تو مولا علی اور مولا حسین کو دونوں کو تلوار سے شہید کیا. امام حسن سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک باقی تمام ائمہ کو زہر دیا گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دیا، اتنا زہر دیا کہ نہیں باقی ائمہ علیہ السلام کے جگر پہ اثر ہوا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے. وضو اور غسل کے، یعنی وضو اور نماز کے لیے آپ سوچئے کہ 28 برس کے جوان امام ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا وہ جب جاؤ گے سامنے حجرہ ہے جہاں پہ آج امام کا حرم ہے، اور ساتھ اس کے گھر صحن تھا، صحن میں مولا کا امام علیہ السلام کی قبر مطہر، کہا کہ وہ سامنے حجرے میں جاؤ، وہاں پہ ایک بچہ ہوگا، وہ سجدے میں ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے. اس بچے سے کہو کہ آپ کو آپ کے بابا نے بلایا، ذرا میرے بیٹے کو بلا لا، امام مہدی علیہ السلام. وہ آدمی کہتا ہے میں گیا، میں نے دیکھا کہ واقعا وہاں پہ ایک سجدے میں ہے بچہ، سجدے میں 5-6 برس کا بچہ. میں نے کہا کہ آقا مولا آپ کو آپ کے بابا نے بلایا. کہا وہ کچھ دیر بعد سجدے سے اٹھے اور آئے. تو امام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یا عزیز، اے باعزت آدمی. یا امام علیہ السلام نے بڑے تقدس کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ایک مرتبہ 12ویں امام سے خطاب کیا، اور 12ویں امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، دیکھ رہے ہیں کہ بابا دنیا سے جا رہے ہیں. تو فوراً جو ہے ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام 12ویں امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے پانی پلا دیجیے.
جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مرتبہ 12ویں امام سے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں، اسقنا بالماء، مجھے پانی سے سیراب کر دیں، تو امام 12 نے 12ویں امام علیہ السلام نے جو پانی ابال کے رکھا تھا کہا اس کو ہی لیا، اور وہ پانی کہتے ہیں زہر کے اندر، جس کو زہر دے دیا جائے اس کے اندر تکلیف میں کمی آتی ہے، گرم پانی سے، بہرحال گرم پانی دیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، ان کو اٹھایا، سہارا دیا، ان کے سر اقدس کے نیچے ہاتھ رکھا 12ویں امام علیہ السلام نے، اور ان کو پانی پلانا شروع کیا۔ 12ویں امام علیہ السلام نے جب پانی پلایا تو 11ویں امام نے ان کو دیکھا، پانی پیا، اور کہا کہ یہی امامت کے وارث میرے بعد آپ کے امام ہیں، اور ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، جتنی کوشش کر لی۔ بس بھئی امام نے تعارف کروایا اپنے اہل خانہ کو، سادات کو بھی بتا دیا تھا، زندگی میں دکھاتے رہے، ملواتے رہے۔ شیعوں نے دیکھا، بس کہا کہ بھئی ان کی حفاظت ضروری ہے۔ لوگ مخبری کے لیے مختلف جو ہیں وہ آتے جاتے رہے، 15 افراد کو بنی عباس بھیجتے، کہا کہ نہیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ تو اب 11ویں امام صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب جناب زینب کبریٰ شام غریبہ میں اور اس کے بعد یہ زندان میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تھیں، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، پھوپھی اماں کیا بات ہے، اتنی کمزوری کا؟ ہاں بھتیجے، اتنا کم پانی اور کھانا آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، میں کھانا نہیں کھا رہی اس لیے میرے ٹانگوں میں دم نہیں ہے کہ میں تہجد کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ یہ جناب زینب کی حالت، اور 11ویں امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ 28 برس کے سن میں جب ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے وضو کرا دیجئے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو 12ویں امام نے مدد کی آپ کی وضو میں اور نماز میں دوسروں سے مدد نہیں لی جا سکتی، کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا واجب وضو اور نماز میں، واجب نماز میں وضو کے لیے 12ویں امام 11ویں امام کی مدد کر رہے ہیں وضو میں۔ اس کا مطلب ہے 28 برس کے سن میں امام، اتنا تکلیف دے امام کے لیے وہ مرحلہ تھا کہ آپ کو ایسا زہر دیا گیا آپ خود وضو نہیں کر سکتے تھے۔ تب روایات میں ہے کہ 12ویں امام نے مدد کی 11ویں امام کی، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہ جانے کیا حالت ہے 11ویں امام علیہ السلام کی کہ آپ اس حالت میں کس طرح سے بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سہارا دیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام نے اشاروں سے نماز پڑھی کہ امام کے جگر گھل چکا، سارے اندر کے اعضاء ٹوٹ چکے، ایسا سخت معتمد عباسی ملعون نے امام کو زہر دیا۔ بس بھی ایک مرتبہ جب زہر دے دیا 11ویں امام علیہ السلام کو، تو 12ویں امام نے اپنے بابا کو سہارا دیا۔ بس بھی ایک مرتبہ ابو الادیان کہتا کہ میں جیسے ہی واپس پہنچا قم سے دیکھا امام کے گھر میں نالہ و شیون ہے، سب رو رہے ہیں، اور وہاں جعفر امام کے بھائی جعفر کذاب جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں بعد میں توبہ کی جعفر تواب بنے، جعفر کذاب کو سب کہہ رہے ہیں مبارک ہو آپ امام بن گئے، کہ خاص لوگ کھڑے ان کے ساتھ، کہا ہاں میں امام ہوں، کہا میں بہت پریشان ہوا، کہ یہ امام ہے، خط لایا واپس، دیکھا امام کا وہاں ایک مرتبہ آواز دی کسی نے جعفر کو، کہا کہ آئیے آ کے جنازہ پڑھا دیں، آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہے، غسل و کفن دے دیا ہے۔ کہا جیسے میں بھی فوراً اٹھا گیا جنازے میں روتا ہوا۔ ابو الادیان کہتے ہیں میں جیسے پہنچا تو جیسے ہی جعفر جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو اتنے میں ایک بچہ آیا، کہا تقدم تأخر یا عم، اے چچا پیچھے ہٹ جائیے، انا حق بالصلاۃ علی ابھی، میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ کعبہ میں ہاتھ ڈالا، ایک بچے نے ہٹایا اور وہ بچہ آگے خود کھڑے ہوئے اور آنے کے بعد جنازہ پڑھایا، بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں جنازہ پڑھایا ایک بچے نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد انہوں نے ہی دفنانے، اپنے دادا کے پہلو میں اپنے بابا کو دفنایا 12ویں امام نے۔
میں 12ویں امام سے کہوں گا مولا آپ نے جنازہ پڑھا دیا، کسی نے آپ کے گلے میں طوق نہیں ڈالا، ہاتھوں میں زنجیریں نہیں پہنائی، کربلا کے میدان میں آپ کے دادا سجاد کے گلے میں طوق، امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن، کوئی دفنانے والا نہیں، دھوپ میں جنازہ پڑا ہے، 13 محرم کو مولا سجاد آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ 12ویں حجت کا، پروردگارا تجھے اپنے 12ویں حجت کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، آل سعود کو غارت فرما، جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بانیان مجلس کے کنندگان اور ذاکرین مجلس، سامعین مجلس کی پروردگارہ توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ بنی عباس کے لوگ آئے کہا، پوچھنے لگے کہ کون ہے یہ بچہ، کون تھا جس بچے نے جنازہ پڑھایا؟ جعفر نے کہا بھئی کچھ لوگ اس کی امامت کے قائل ہیں، گھر میں ہیں، سرداب میں چلا گیا۔ ایک ثقیل نامی امام کے گھر میں کنیز تھی امام حسن علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں حاملہ ہوں امام کے بچے سے، میں تاکہ امام 12ویں امام سے توجہ ہٹ جائے، اور وہ جو سرداب میں گئے، کہا وہ سب نے گھیر لیا سرداب سے، وہاں سے غیبت شروع ہوئی، وہ تلاش نہیں کر سکے، اور پھر وہاں پہ بغاوت ہو گئی بصرہ میں، اور وہ سب شورشوں میں پڑ گئے اور سب بھول گئے کہ 12ویں امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، کیا بچے کو تلاش کرنا بند کر دیا۔ اللہ نے انہیں خود اپنے مسائل میں مبتلا کر دیا۔ پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، دنیا میں حالات خراب ہیں، مومنین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب، ہمارے مولا اور آقا کے ہمارے گناہگار آنکھوں کو ہمیں زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے صاحب الزمان کا، امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، سلام ہو میرا ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند تھے۔ امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، بس میں یہی جملوں کے ساتھ تمام کروں گا، اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے السلام علی البدن السلیم، سلام اس بدن پہ کہ جس کو غارت کر دی، یعنی جس کے لباس تک کو چھینا گیا، سلام علی الرأس المرفوع، سلام ہو اس سر مقدس پہ جس کو نیزے پہ بلند کرا دیا گیا، السلام علی الشفاۃ الذابلات، ان لبوں پہ سلام جو خشک تھے، جو تشنکام تھے، سلام علی الرؤوس الشاملات، سلام ان سروں پہ جنہیں نیزوں پہ بلند کیا گیا، سلام علی النسوۃ البارزات، ان بیویوں کو جنہیں اسیر بنایا گیا ان پہ سلام، السلام علی المقطوع الوتین، سلام جن کے گلے کو کاٹا گیا، جن کے قلب پہ خنجر چلایا گیا۔ پروردگارہ امام نے یہ جملے کہے، السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی پہ سلام جو خون سے خضاب ہو گئی تھی، السلام علی الخد الطریب، اس رخسار پہ سلام جس پہ خاک لگی ہوئی تھی۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔